بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، نیپرا نے بجلی ₹1.89 فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری دے دی۔ قیمت میں کمی اپریل تا جون 2025 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں منظوری کی گئی۔ اطلاق لائف لائن اور پری پیڈ صارفین پر نہیں ہوگا۔ جون کی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ قیمت میں 78 پیسے کی کمی کی گئی۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ حکومت نے 1 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کا ٹینڈر منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امپورٹ کے ٹینڈر میں چینی کا ریٹ اور سائز معیار کے مطابق نہیں ملا۔ 1 لاکھ ٹن چینی کی امپورٹ کی بولی دینے والی تینوں کمپنیز سے ڈیل فائنل نہ ہو سکی۔ باریک چھوٹی چینی کے لیے $539 اور $567 فی ٹن کا ریٹ ملا۔ وزیراعظم شہباز شریف بڑھتی آبادی اور مسائل سے نمٹنے کے لیے صوبوں کے تعاون سے مؤثر حکمت عملی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا، پاکستان میں آبادی کے بڑھنے کی سالانہ شرح 2.5% ہے۔ تیزی سے بڑھتی آبادی کی ترقی اور معیشت کو فعال حصہ بنانے کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف دہشت گردوں کے ساتھ ہے، نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہونے والی کارروائی کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اعلان، کہا اسلام آباد میں صرف 100 سے بھی کم افراد نکلے، پنجاب میں صرف 954 افراد احتجاج میں نکلے، وہ بھی بکھرے بکھرے، کسی کو روکا نہیں گیا، کسی ممبر کو گرفتار تک نہیں کیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پی ٹی آئی کی 14 اگست کی احتجاج کی کال کو افسوسناک قرار دے دیا۔ کہا اس بار جشن آزادی پر کسی سیاسی جماعت کو رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں۔ جب بھی پاکستان بہتری کی جانب جاتا ہے، فسادی گروپ سرگرم ہو جاتا ہے۔ فسادیوں کو ملکی ترقی اور سفارتی کامیابیوں سے جلن ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ بے نقاب، آپریشن سندور میں اسرائیلی ہتھیار استعمال ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بھارتی صحافیوں سے ملاقات کے دوران اعتراض، کہا ہم نے بھارت کو ہتھیار فراہم کیے اور جنگ میں بھارت کو براک 8 اور ہارپی ڈرونز دیے گئے، بولے میری بھارت آنے کی خواہش ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا 9 مئی مقدمات میں سزا کے بعد خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی اپنے رہنماؤں کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت کر دی۔ اس حوالے سے مزید وضاحت کی گئی، کسی بھی ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما میاں اظہر کے انتقال سے خالی نشست NA 129 میں انتخاب لڑے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی سے ڈسٹرکٹ بار کراچی کے وفد کی ملاقات۔ چیف جسٹس کا کراچی میں ضلعی عدلیہ اور قانونی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، کہا ضلعی عدالتیں عوام کو انصاف کی فراہمی کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، یہاں جدید عدالتی نظام کے قیام اہمیت کا حامل ہے۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا آذربائیجان کا سرکاری دورہ۔ ISPR کے مطابق نیول چیف نے اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتیں کیں، دو طرفہ بحری تعاون، علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایڈمرل نوید اشرف نے مشقوں اور تربیتی تبادلے کے پروگرامز کے ذریعے بحری افواج کے درمیان رابطوں کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ لانڈی میں واقع گارمنٹ فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا، 8 افراد جھلس کر زخمی۔ خوفناک آگ کے نتیجے میں 5 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی۔ آگ نے قریبی 2 منزلہ عمارت کی بالائی منزل کو لپیٹ میں لے لیا۔ آگ پھیلنے کے خدشے پر برابر والی عمارتیں بھی خالی کروائی گئی۔ خواتین ورکر سمیت کئی ملازمین عمارت سے متصل کھمبے کے ذریعے عمارت سے باہر نکلے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے جوہری پروگرام اور معاہدہ ابراہیمی سے متعلق ایک اور بیان سامنے آ گیا، کہا اب ایران کی جوہری صلاحیت مکمل طور پر تباہ کر دی گئی۔ معاہدہ ابراہیمی میں مشرق وسطی کے ممالک کے شامل ہونے کے بعد خطے میں امن یقینی ہو جائے گا۔ پی سی بی نے اگست میں مختلف غیر ملکی لیگز میں شرکت کے لیے قومی کھلاڑیوں کو NOC جاری کر دی ہے۔ عماد وسیم، محمد عامر کو انگلینڈ کی دی 100 لیگ کے لیے NOC جاری کیا گیا۔
شرجیل خان کو آسٹریلیا میں ہونے والی ٹاپ اینڈ T20 سیریز میں شرکت کی اجازت دی گئی۔ نسیم شاہ، محمد عامر، افتخار احمد، فہیم اشرف، خوشدل شاہ بھی اجازت ملنے والوں میں شامل۔ اور پاکستان نے ایشیا کپ ہاکی میں شرکت سے انکار کی خبروں کو بھی بنیاد قرار دے دیا۔ ایشیا کپ ہاکی سے متعلق بھارتی میڈیا کا جھوٹ بے نقاب۔ PHF کا کہنا ہے بنگلہ دیش کو دعوت نامہ نہیں ملا، ہاکی انڈیا یا ایشین ہاکی فیڈریشن نے کوئی خط نہیں بھیجا۔ صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن نے کہا بھارتی ہاکی فیڈریشن سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔